السلام علیکم میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، جوانوں۔ آج میں آپ کی سکسیس اور موٹیویشن کے سلسلے میں ہی ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں جو کہ آئنسٹائن کے مشہور کوٹس پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑی بہت تشریح ہوگی۔ یہ ویڈیو میں نے پہلے دینی تھی مگر اس کی جگہ دوسری ویڈیو پہلے اپلوڈ ہو گئی ہے، تو بہرحال اس تناظر میں اسے ذرا پہلے دیکھیں، بے شک دوسری کو بعد میں دیکھ لیں۔ تو اس میں آئنسٹائن کے اقوال ہیں، جس میں ایک یہ ہے تخیل علم سے زیادہ اہم ہے۔ تخیل کیا ہے؟ میں تھوڑی سی تشریح سے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس نے تو ایک لفظ کہہ دیا۔ تخیل ہوتا ہے خیال، سوچ، تھنکنگ۔ یہ سب سے زیادہ عام ہے۔ اگر آپ کی تھنکنگ، خیال آپ نے اچھا سوچا ہے تو آپ پھر علم کی جو لائن چنیں گے نا، یا لائن پہ چلیں گے تو وہ بہت اچھی ہوگی، کیونکہ پہلے سوچ آنی چاہیے، تخیل ہونا چاہیے۔ تخیل کب پیدا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیا کبھی اس پہ؟ ماں کی گود سے، معاشرے کے ماحول سے۔ اب اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، مگر میں آخر میں آپ کو کچھ امپارٹنٹ ویڈیو کے آخر میں پوائنٹس بتاؤں گا جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، تو آپ کا بچہ اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو سوچ آپ کی ٹھیک ہے تو آپ صحیح علم کی طرف چل پڑیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے زندگی۔ یہ میں نے دوسری قسط میں بھی بیان کیا ہے۔ زندگی سائیکل کی سواری کی طرح ہے، یعنی ایک آدمی سائیکل پہ سوار جا رہا ہے تو اس طرح ہماری زندگی ہے۔ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہوا تو ہم گر گئے سائیکل سے۔ تو اسی طرح اگر زندگی کا بیلنس بھی ہم نے آؤٹ کر دیا تو ہم نیچے گر جائیں گے۔ آگے ہے، یعنی یہ جو میں نے بیان ابھی کیا ہے، اس میں توازن لازمی ہے۔ زندگی میں توازن، میں نے اس پہ ویڈیو کئی کی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کیا بھی کچھ نہیں۔ یہاں پر وہ پنجابی کی کہاوت فٹ بیٹھتی ہے کہ ڈوبتا وہی ہے جو تارو ہوتا ہے۔ جس نے پانی کے نزدیک ہی نہیں جانا تو اسے اس کی مشکلات کا کیا ہے علم ہوگا، اور ترقی بھی وہی کرتا ہے، تیراکی بھی وہی بنتا ہے۔ تو اس لیے جو غلطی نہیں کرتا وہ سیکھتا نہیں ہے، جو سیکھے گا وہ غلطی لازمی کرے گا، خواہ کوئی ہنر ہو، خواہ کوئی کام ہو، خواہ کوئی نوکری ہو، خواہ کچھ بھی ہو۔ سیکھتا وہی ہے جو غلطی کرتا ہے اور جو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے کوشش ہی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آتا ہے دنیا میں دو چیزیں لامحدود ہیں، کائنات، اللہ تعالیٰ کی کائنات لامحدود ہے، اور انسانی حماقت۔ کہتا ہے، یہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ
کہ انسانی حماقتیں بھی لا محدود ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کائنات کے بارے میں آئنسٹائن کہ میں پختہ یقین نہیں رکھتا، مگر انسانی حماقتیں تو ہم ضرور دیکھتے ہیں۔ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، کیسی کیسی حماقتیں ہم کر رہے ہیں۔ وہ گندم خریدنا بھی تو حماقت ہی تھی نا۔ ہمیں تو ہر حماقت کے آئنسٹائن پہ فٹ نظر آتی ہے، اس کے اقوال پہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اگر آپ سادہ طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تو کسی اور طریقے سے بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ سادہ اور آسان طریقہ ہوتا ہے گفتگو کے ذریعے کسی کو سمجھانا۔ اگر وہ آپ کی بات بھی نہیں سن رہا یا سمجھ نہیں رہا تو آپ کمپیوٹر پہ مشینی انداز میں کر کے پہ دکھائیں، وہ سمجھ نہیں سکے گا، کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہوگا تو پھر وہ سمجھے گا۔ تعلیم وہ ہے جو سکول میں سیکھنے کے بعد باقی رہ جائے، وہ صرف تعلیم ہوتی ہے۔ باقی آپ سب سکول میں بھول آتے ہیں، ڈگریاں بھول جاتے ہیں۔ اس نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ تعلیم وہی رہ جاتی ہے جو آپ بعد میں کرتے ہیں کام پریکٹیکلی۔ تو اس لیے پریکٹیکلی بنے۔ کامیابی آپ کو کس طرح حاصل ہوگی؟ پہلے ناکامی ہوگی، پھر کامیابی حاصل ہوگی۔ کامیابی ناکامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اچھی بات کہی ہے۔ آپ اگر ناکام نہیں ہوتے تو آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ پہلے ناکامی کا سوچیں، پھر کامیابی کا۔ کامیابی کے بعد ناکامی پھر آتی ہے، کوشش کریں پھر آپ اسے کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک سرکل ہے۔ تجربہ علم کا وہ ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ علم آپ تجربے سے سیکھتے ہیں۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ۔ جتنی پریکٹس آپ کرتے جائیں گے کام کی، وہ کام آپ سیکھتے جائیں گے، بہتر ہوتے جائیں گے۔ زندگی جینے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ سوچیں، اور ایک یہ کہ کچھ بھی معجزہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ سوچیں کہ سب کچھ معجزہ ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کئی معجزے رہنما ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم اپنا کر دیتا ہے، آپ کے پاس دولت شہرت سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور کئی معجزے ایسے ہوتے ہیں جس میں سب کچھ چھن جاتا ہے۔ تو ایک چیز اس میں بھی وہی سکسیس کو لاتی ہے، کوشش۔ ناکامی کو کوشش کرنا، بار بار کرنا، بار بار کرنا، اور آگے بڑھتے جانا۔ میں صرف اقوال نہیں، ان کی تشریح بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ آگے اس سے سبق سیکھیں۔ چھڑے اقوال تو وہ پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں، سب پڑھ لیتے ہیں، یا بڑے بڑے موٹیویٹر آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ آگے بتاتا ہے جو کچھ ہے وہ تو سائنس میں ہے، اور جو ہونا چاہیے وہ فلسفہ ہے۔
بڑی گہری بات کی. جو لوگ نہایت ذہین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان سے بہتر سمجھ رکھتے ہیں جو زیادہ نہیں سمجھتے. ظاہری بات ہے, جو ذہین ہوگا اللہ تعالیٰ نے جسے دماغ دے گا وہ بہتر سمجھے گا جو اس کے مقابلے میں ذہین نہیں. مگر ایک بات یہ یاد رکھیں اس میں کہ وہ محنت جو کرے گا, کوشش کرے گا, اگر اس کا زیادہ دماغ نہیں ہے تو وہ اگر دیکھے گا دوسرے کو اور سیکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ سکسیسفل انسان ہو سکتا ہے. اس کی دنیا میں کئی مثالیں ہیں, میں اس سے اختلاف بھی کرتا ہوں آئنسٹائن کی سوچ سے. جیسے کہ بل گیٹ ہے, کوئی اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے مگر کہتا کیا ہے کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں, غریب مرنا جرم ہے. آج دیکھیں کتنی بڑی سافٹ ویئر کی کمپنی چلا رہا ہے. اس کے اقوال بھی میں آپ کو بتاؤں گا. آئنسٹائن بھی بہت بڑا طبیعیہ دان تھا, طبیعیات کا بہت بڑا سائنسدان تھا یہ بھی, مگر کچھ باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. میں بھی یہ کسی نے اور ویسے دے دیے ہوں, اس کا نام بھی ہوں, مگر اس کی وہ جو تھیوری اس نے پیش کی تھی اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اقوال سے ہم کر سکتے ہیں. ہاں, آگے کہتا ہے کامیاب ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. کون سی ہیں بھلا؟ عاجزی اور انکساری. یہ تو کئی سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی نے بھی کہا تھا کہ عاجزی اور انکساری جس بندے میں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہے, کیونکہ جو ٹالی جھکتی ہے اسی پہ تو پھل ہوتا ہے. جو سختی والی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, جانتے ہیں آپ, مگر آپ کو یاد دہانی کرانی ضروری ہے. کچھ چیزیں ہیں, میں آخر میں آپ ویڈیو کے آپ کو بتاؤں گا. تھوڑی ویڈیو ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے. پیسہ ہر انسان کو ان سہولتیں دیتا ہے, لیکن پیسہ خوشی نہیں دے سکتا. یہ میں نے پوری ویڈیو دی ہے, آخر میں تھوڑا سا ٹپ پھر دے دوں گا. علم محدود ہے لیکن تخیل پوری دنیا کو گھیر لیتا ہے. علم تھوڑا سا آپ حاصل کرتے ہیں, ایک ٹاپک, آپ کی سوچ اس کو کہیں کیسے کہیں لے جاتی ہے. ایک ریڑھی لگانے والا ایک پھل بیچتا ہے تو اس کی سوچ بدلتی ہے, 2 رکھتا ہے, 3 رکھتا ہے, آخر میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ اسے پتہ چل جاتا ہے اس کو بیچنا کس طرح ہے. اسے اچھے برے پھل کا پتہ چل جاتا ہے. پہلے صرف اس نے پھل دیکھا ہوتا ہے, پھر وہ اس کو اندر سے بھی جانتا ہوتا ہے کہ یہ اندر سے خراب ہے یا اچھا. یہ اس کا تخیل ہے. علم اس نے منڈی میں حاصل کر لیا ہے دیکھ دیکھ کے. تو یہی بات یہ کہہ رہا ہے. اسی طرح باقی علم بھی ہیں. سچائی صرف تفصیل میں ہے. آپ تفصیل سے بتا دیں اگلے کو کہ میں سچا ہوں, میں نے یہ کام کیا ہے, مگر زیادہ تفصیل بھی انسان کو اگلے کے ذہن میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہے. اس کوٹ پہ میرا ملا جلا رجحان ہے. آگے ہے وقت. اس پہ میں نے ویڈیو دی ہے. وقت ایک اہم چیز ہے اور جو ہمارے وہم پہ بھی ہے. اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کی بنیاد ہے. یعنی جو کہتے ہیں نا وقت کی کوئی قسمت کی بات ہے, نہیں. وقت آج
آج کا 1 منٹ قیمتی ہے، اس پہ آپ کام کریں۔ سب سے عام چیز جو میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ان ساری باتوں کا روئے رواں ہے، جو اس نے بتائی ہیں، کہ آپ ایک چیز کو کبھی نہ چھوڑیں، اور وہ چیز کیا ہے یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں آخر میں بتاؤں گا، تو وہ آج غور سے آپ سن لیں۔ سوال کرنا نہ چھوڑیں۔ سوال یہ نہیں کہ بھیک مانگنا، سوال اپنے ٹریڈ سے ریلیٹڈ، کام سے ریلیٹڈ پوچھنا۔ سبزی لیتے ہیں تو اس کا بھاؤ پوچھیں، علم حاصل کرتے ہیں تو وہاں کویسچن کریں، دوستوں سے بھی کریں، استاد سے بھی کریں۔ اگر جواب نہیں دیتا پھر سوال کریں، بار بار پوچھیں۔ جب آپ بار بار پوچھیں گے تو آپ صحیح جواب تک پہنچ جائیں گے۔ یہی آپ کی سکسیس کی کنجی ہوگی، جب آپ صحیح جواب تک صحیح جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ جو کام سیکھے ہوئے ہیں، آپ نے جسٹ کپڑا بیچنے کا کام سیکھا ہوا ہے، تو آپ وہ کام بہترین کریں گے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ کام چھوڑ دیں، آئیں جہاز ٹھیک کریں۔ تو آپ جہاز ٹھیک کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو کپڑے کے بارے میں ہی آپ مزید تحقیق کریں، کون سا کپڑا کہاں سے سستا مل رہا ہے، کون سا کپڑا اچھا، کون سی فیکٹری بنا رہی ہے، کون سا کم قیمت میں یعنی اپنا جو کاروبار آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرتے رہیں، اس کے بارے میں پوچھتے رہیں۔ جو فریجوں کا کرتے ہیں، جو یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ مجھ سے یعنی کہتے ہیں کہ آپ میرے کمنٹس میں بے شک یہ پوری ویڈیو دیکھ کے اس پہ عمل کر کے آپ کمنٹس دیں، اگر ناکام ہو تو میں یہ ویڈیو اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہزاروں لاکھوں خوشیاں دے، اور آپ سکسیس ہوں، کامیاب ہوں۔ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو میں لاتا رہوں گا تاکہ آپ کی رہنمائی اور میری اپنی بھی رہنمائی ہوتی رہے۔ میری صحت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔